السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے فاروق TNK چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمتوں اور نیکیوں کے برسات کا مہینہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اور حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، محبوب پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ محبوب پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ بہت عظیم اور برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ باقی امتوں سے میری امت کو 5 خصوصیات جو ہے وہ حاصل ہے، اور ان کو اور امتوں پر ان 5 خصوصیت کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے اس وقت تک جب تک یہ روزے کو افطار نہ کر لیں۔ نمبر 3، جنت کو ہر روز روزہ دار کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں۔ چوتھے نمبر پر، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کے اندر سرکش شیاطین کو قید کیا جاتا ہے، اور غیر رمضان میں جو گناہ ہوتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر اس گناہ تک یہ روزہ دار نہیں پہنچ سکتا۔ اور 5 نمبر پر، رمضان المبارک کے آخری رات میں اللہ تبارک و تعالی ان تمام روزہ داروں کی مغفرت فرماتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، اور 30ویں پارے سورۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے بہتر ہے، اور اس رات کے اندر جبرائیل امین تمام فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کے لشکر کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور اس رات میں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت میں مصروف رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اور جبرائیل آمین ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یہ رات شب قدر کی رات ہے، یہ مغفرت کی رات ہے، تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ دستور کے مطابق مزدور کو کام کے ہونے کے بعد جو مزدوری دی جاتی ہے یہ وہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے اور رحمتوں اور نیکیوں کے برسات کے اس مہینے کے اندر صحیح طریقے سے اس کے اندر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کمائی اور سیزن والے مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہم نیکیاں کریں، نوافل کا اہتمام کریں، سنت کا اہتمام کریں، اور اس رات میں قیام سنت ہے اور دن کا روزہ وہ فرض ہے، تو ہمیں قیام اللیل کا عادی بننا چاہیے، اور تہجد کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے اندر ہمیں خوب اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔